تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور جو روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح ہو، کلمہ شریف پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہو، علم کا درس دینے کے ساتھ ہو، علم کا درس سننے کے ساتھ ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اب درس دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو بھی اس میں آئے گا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینا بھی اس میں چونکہ شامل ہے۔ مزید فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ کی عبادت ایسی ہو کہ اللہ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، سب سے تعلق ختم ہو جائے، صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف ہی توجہ ہو، ایسے اس سے محبت کرو، ایسے اللہ کی عبادت کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ ہوئی ہیں، ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی یاد میں مصروف تھی، باہر بارش ہوئی، موسم بڑا خوبصورت ہو گیا، ہر چیز بڑی نکھری نکھری، پتوں نے بارش سے غسل کیا، بڑے خوبصورت پتے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر وہ دھنک قوس قزح رینبو کا بڑا پیارا منظر بھی بن گیا۔ اب یہ سارا سین ہی بڑا خوبصورت اور سہانا تھا۔ آپ کی غلام نے، آپ سے خادمہ نے کہا، جب یہ منظر دیکھا، عرض کیا کہ اے رابعہ باہر تشریف لائیے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، کیسا پیارا موسم بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نظارے چھوڑو، اندر آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر اس نظارے کے بنانے والے کی یاد میں مصروف ہو جاؤ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری یاد سے، اور تیرے فکر سے، تیرے نام سے۔ یہ ہیں اللہ والوں کے انداز۔ قدرت کے حسین نظارے دیکھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، مگر یہ اللہ والے، اللہ پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی طرف خیال نہیں لگایا کرتے تھے۔ افسوس اب ہمارا حال بڑا بے حال ہے، اول تو یاد الہی کے لیے وقت نکالتے ہی نہیں ہیں، بس دن رات کمانے کھانے کی فکر لگی ہے، اسی خیال میں رہتے ہیں۔ اب رہی سہی کسر جو تھی وہ سوشل میڈیا نے نکال دی، بس ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا جہان سے بے نیاز ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، گناہوں بری پوسٹیں ہیں، ریلز ہیں، دیکھی جا رہے ہیں، سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے فضولیات میں گزر رہے ہیں، گناہوں بھرے کاموں میں گزر رہے ہیں، نہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ آخرت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یعنی ایسے گم ہیں سوشل میڈیا میں، ایسے بے خبر ہو گئے ہیں کہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ لیا، نہ آخرت کمائی، بس اپنے قیمتی لمحات کو یوں آگ لگا دی۔ کاش ہمیں احساس ہو جائے اور ہم اپنا وقت نیک کاموں میں گزارنے والے بن جائیں۔ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ۔ اب سوشل میڈیا کے صرف نقصان ایسا نہیں ہے، فائدے بھی بہت ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطوں میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، ہم دور بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، ہفتوں مہینوں کے کام گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں، منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا آسان ہو گیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا آسان ہو گیا۔ اس کے فائدے ہیں،
اب مفت میں ہم اپنا پیغام پہنچا ہی رہے ہیں، اس کے ذریعے ریکارڈ ہو رہا ہے، اب یہ محفوظ ہے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ چیز محفوظ ہے، ایک نیکی کی دعوت اچھی بات ہے۔ اب اس کی جگہ کوئی اگر گانے، میوزک، بری باتیں، گندی باتیں یہ ریکارڈ کر کے دنیا سے جائے گا تو قبر میں بھی پھر لتر پڑتے رہیں گے، جب تک دنیا اسے دیکھتی رہے گی، سنتی رہے گی، لوگوں کے کانوں میں وہ میوزیکل ٹیونز جاتی رہیں گی، تو کچھ بھی نہیں کرتے، سوشل میڈیا بس اتنا کر دیتے، اپنی تصویر لگائی ساتھ میوزک لگا دیا، اور تو کچھ شاید آتا نہیں ہوگا اس سے بڑھ کے، بس اتنا کیا، تصویر لگا دی اپنی مختلف مواقع کی اور ساتھ چڑھا دیا، ساتھ میوزک لگا دیا، یا بعض کا تو آٹومیٹکلی آپشن بیچ میں ہوتی میوزک کی۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ جب تک کوئی میری یہ چیز دیکھتا رہے گا، میری تصویر دیکھتا رہے گا، تو ساتھ میوزک تو اس کے کانوں میں جا رہا ہے، گناہ جاریہ کا ایک میں کام کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ثواب جاریہ کا کام کرے۔ اب چیز ایک ہی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی آخرت کا فائدہ اٹھانا ہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے فائدے بھی ہیں، ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی ہے، کتنے ہم عاشقان رسول علماء کرام کے بیانات سن سکتے ہیں، نعتیں سن سکتے ہیں، علم دین سیکھنا سکھانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک بات یہاں بیٹھ کے آپ 10-12 بندوں کو ہم سنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہی بات روزانہ ہزاروں کو سناتے ہیں۔ یہی بیان جو آپ 10-12 سن رہے ہیں، اس پہ سننے والے ہزاروں ہوتے ہیں اور لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، ویڈیو کبھی بھی وائرل ہو سکتی ہے، سال بعد، ابھی جو بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ابھی وائرل نہ ہو، چند دنوں میں نہ ہو، سالوں بعد ہو جائے، کسی کے دل کو لگ جائے، فارورڈ کر دے، کتنوں تک پہنچ جائے، تو یوں اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں۔ سوشل میڈیا کی مثال شراب اور جوئے جیسی ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ ان شراب اور جوئے کے بظاہر چند فائدے ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہیں اس کے۔ اب یہ شراب کی طرح حرام گناہ نہیں ہے سوشل میڈیا، یہ سمجھانے کی مثال ہے کہ جس طرح شراب اور جوئے کے بظاہر چند فائدے ہیں مگر گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، یوں ہی سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں مگر اس کے ذریعے گناہوں میں پڑنے کے جو خطرات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ عموماً جو اس سوشل میڈیا میں ہماری نئی نسل ہے 18 سے 24 سال کے درمیان، مور دین 41% لوگ اس ایج کے اس میں انوالو ہیں، جو زیادہ تر ٹک ٹاک اور فیس بک وغیرہ ان چیزوں میں پڑے ہیں۔ پھر اسی طرح اوپر کی کیٹیگری ہے وہ اس میں ذرا کم ہے، 24 سے 30-35 سال تک وہ لوگ تھوڑے مزید کم ہیں، اس سے اوپر والے تھوڑے مزید اس میں کم ہیں، تو یہ تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ 4 بلین سے زیادہ لوگ اس کے یوزرز ہیں، جو یعنی تقریباً 59% پاپولیشن آف دی ورلڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، 60% کے قریب لوگ اسی پہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا جو نوجوان ہمارے پہلی ہی بگڑی ہوئی نسل ہے، جب وہ زیادہ اس کی یوزر ہوگی تو کتنا بیچاروں کا مزید نقصان ہوگا، پڑھائی کا نقصان ہوگا، اور پھر اس میں جو برائی کے معاملات ہیں، پھر اے آئی آگے، ٹھیک ہے اے آئی کے بھی پازیٹیو بینیفٹس ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، لیکن اس کے نیگیٹو پہلو بھی اتنے زیادہ ہیں۔ اب اس میں مطلب ڈیٹیل ہے اس کی، کیا عرض کروں آپ کو، ہمیں معلومات نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کن کاموں میں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے وہ کن کاموں میں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ جو چاہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل کوئی بھی جس طرح کی چاہیں لڑکی عورت بنا لیں، اس سے کہیں یہ بنا دو اس طرح کی بنا لیں، اب اس کے ساتھ جو کہیں ساتھ اپنی تصویر بھی بن جائے گی، اپنی ویڈیو بھی ساتھ بولنے سے بن جائے گی، کیونکہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب اس نے خود ہی سارا کچھ کرنا ہے، خود ہی تصویریں بنانی ہے، خود ہی ویڈیو بنانی ہے، خود ہی جو بھی معاملات ہیں مطلب جو سوچتے جائیں گے وہ کرواتے جائیں گے۔ تو یوں ہمارے نوجوان اور کم ایج کے بچے بچیاں اس کام میں پڑے ہیں، مزید کو کمی بیشی رہتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو دوسرے بچے بتاتے ہیں یہ بھی دیکھنا تو یہ بھی دیکھنا، تو اب مزید ان کو معلومات مل جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تو ہو کیا رہا ہے، گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، نیٹ دیا ہوا ہے بچوں کو، اور دنیا بھر کی برائیاں نہ جانے کن کن ذرائع سے پہنچ رہی ہیں اور اس کی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے۔ پیرنٹنگ کنٹرول کا سسٹم پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے نظر رکھنی ہے، تو اللہ پاک محفوظ فرمائے ان برائیوں سے۔ تو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تو یہی ہے نا کہ غفلت کا بہت بڑا سبب ہے سوشل میڈیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سب انسانوں سے ایک سوال فرمایا ہے، بہت فکر انگیز ہے اور سوچنے سمجھنے کے لائق یہ سوال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کرم والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کرم والا رب ہے، تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تجھ پہ کرم کرتا ہے،
اے انسان اس کرم والے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، زید، عمر، بکر، سب سے ہے۔ سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا۔ کسی کو دنیا کی محبت اللہ سے غافل کر رہی ہے، کسی کو مال کی طلب اللہ پاک سے غافل کرتی ہے، کسی کو منصب کی چاہت اللہ سے غافل کرتی ہے، کسی کو فضولیات کی کثرت اللہ سے غافل کرتی ہے، کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، کسی کو حسد غافل کرتا ہے، کسی کو بغض و کینہ غافل کرتا ہے۔ ہر وقت اپنے مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض و کینہ، برے خیالات، غصہ، نیگیٹیوٹی، کسی کو عزت اور شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے، اور ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے، جو بچے کچے تھے ان کے علاوہ سب کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سوشل میڈیا بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، روزانہ فیس بک چلانے کا وقت مل جاتا ہے، تلاوت کا وقت نہیں ملتا، روزانہ یوٹیوب پر بلا ناغہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، درود پاک روزانہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، واٹس ایپ سٹیٹس روز دیکھیں گے، دن میں بار بار دیکھتے ہیں، مگر اللہ کی یاد روزانہ نہیں ہو پاتی۔ فیس بک پر پوسٹیں لگا لگا کر بار بار دیکھتے رہتے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے ویوز مل گئے، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں، ہوٹل پر ہیں، کسی بزرگ کے مزار پر ہیں، کسی نیک ہستی کے پاس ہیں، علماء کے پاس ہیں، درس و بیان میں بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، حرم پاک میں، کعبے کے سامنے ہیں، مدینے میں، گنبد خضرا سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، پھر بھی موبائل ہاتھ میں، توجہ ادھر نہیں ہے جہاں موجود ہیں، کعبے کے پاس کھڑے ہیں، توجہ ادھر نہیں ہے، توجہ پیچھے، ہم تم دیکھ لو کعبہ، یہ میری پوسٹیں دیکھ لو، اپنی تصویریں وہاں بھی چڑھا رہتے ہیں، سیلفیاں لے رہتے ہیں، گنبد خضرا کے سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیوز دیکھ لیں کہ جتنے وہاں لائنیں لگی ہوں گی حاضری دینے والوں کی، شاید ہی کوئی ڈھونڈنے سے کوئی ایک آدھ ملے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا، سب لگے ہوئے ہیں، پکڑا ہوا ہے، اور ہاکو آگے سے پیچھے سے مختلف انداز میں۔ اب توجہ ادھر رکھو نا جن کی بارگاہ میں حاضر ہو، جہاں حاضر ہوئے وہاں تو نگاہیں جھکی ہوں، ہاتھ بندے ہوں، مکمل توجہ وہاں ہوگی، تو پھر ہم عرض کریں گے نا سرکار توجہ فرمائیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے، تو سرکار توجہ فرمائیں۔ اب آقا کی بارگاہ میں تو وہاں ساری توجہ وہیں ہو، نگاہیں جھکی ہو، جس طرح مجرم حاضر ہوتا ہے نا، مجرم جب عدالت میں جاتا ہے سیلفی اپنی نہیں لے رہا ہوتا، اسے اپنی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا سزا سنائی جاتی ہے۔ تو بس اسی ایک فضول دھن کی وجہ سے لوگ کتنے اہم مواقع گنوا دیتے ہیں۔ وہ تو قبولیت کی جگہ ہے، دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں، مقدس مقامات ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر، ایسے مواقع پر دعائیں مانگنے کی بجائے، برکتیں لینے کی بجائے، بخشش اور مغفرت کا سامان کرنے کے بجائے لوگ سیلفیاں لینے میں اپنا وقت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دن لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی خسارے میں ہے، اور ضرور خسارے میں ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد ہے وقت عصر، جس طرح عصر کا وقت یہ اختتامی اینڈ ٹائم ہوتا ہے، دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کام کاج کرنے والے، بازار میں دکانیں چلانے والے سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس نے دن بھر جو نہیں کمایا نا، جلدی وہ اپنے گھر پہنچے گا، اس کے بال بچے جمع ہوں گے اس کے گرد، پیسوں کھانوں کا مطالبہ کریں گے، پھر اسے شرمندگی ہوگی کہ میں نے تو سارا دن ضائع کر دیا، میں نے کمایا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی اے انسان، دنیا اپنے اثر کے وقت پر ہے، قیامت قریب ہے، اب دنیا اپنے آخری سٹیج پر ہے، قرب قیامت ہے، جلد موت اپنا جال بچھا دے گی، تیری روح نکال لی جائے گی، تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آہ وہ نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جا رہا ہے، وہ کتنے خسارے میں، کتنے نقصان میں۔ ہاں جلد، بہت جلد حشر برپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ہمیں رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا، پھر ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کمایا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا حق ادا کیا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔
قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار میں بیٹھ گیا. انہوں نے جو ہی سلام پھیرا، فرمایا اپنا کام بتاؤ، جلدی کرو، مجھے جلدی ہے. میں نے عرض کیا کیا جلدی ہے، آپ نے کہیں جانا ہے؟ فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، مجھے اس لیے جلدی ہے. نہیں پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، کتنی باقی ہے، اس لیے مجھے جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے، اس لیے مجھے جلدی ہے، جلدی کام بتاؤ، وقت ضائع نہ کرو. اب غور فرمائیے، یہ تھے اللہ کے نیک بندے، آخرت کی تیاری کرنے والے. ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے، 2-4 گھنٹے تو سوشل میڈیا پر یوں ہی فضول میں گزار لیا کرتے ہیں. افسوس ہمیں وقت کی قدر نہیں رہی. مگر یاد رکھیے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، روز قیامت کا اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا. خوف خدا نہیں ہے نا، تو اب یہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال اور ہمیں ویڈیوز دیکھنا، گندی برائی والی ویڈیوز، میوزک والی ویڈیوز، بے پردہ عورتوں کی ویڈیوز، یہ ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، فائدے ہیں اس کے، ان فیوچر اور بہت کچھ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی بعد میں لگتا ہے نا، ہم تو پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں، دنیا آگے آگے جا رہی ہے. اب تو ایسا وہ فون بھی لانچ ہو رہا ہے، کافی اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے، جس پہ نیٹ فری ہوگا اور بہت تیز ہوگا اور پوری دنیا میں ہوگا، چاہے آسمان پہ ہوں گے یا سمندر کے اندر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے. ٹیسلا نے ایسا موبائل، اور چارجنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو، وہ خود ہی آٹومیٹک چارج ہوگا. اور یہ نہیں سورج میں رکھیں گے چارج ہوگا، ادھر اندر بیٹھے بیٹھے بھی. یعنی چارجنگ والی ٹینشن ختم، کہ اب چارجنگ ختم ہو رہی ہے، اب چارج لگاؤ، وہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. اور نیٹ والی بھی ٹینشن ختم، کیونکہ نیٹ بھی 24 گھنٹے رہنا ہے، فری نیٹ ہونا ہے، چارجنگ بھی ہر وقت ہی رہنی ہے. تو اس طرح کی چیز دنیا میں آ رہی ہیں، دنیا آگے سے جا رہی ہے اور ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں. کسی اور ملک سے ہو کہ پاکستان ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم 50-100 سال پیچھے آ گئے، پرانے دور میں آ گئے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے سب کو، خوف خدا نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.